کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج کا بھی روزہ ہم نے اختیار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا عشرہ بھی اب یہ سمجھ لیں رخصت، اور اب آخری عشرہ جو ہے جہنم سے آگ کی آزادی کا جو عشرہ ہے وہ اب سامنے ہے، جس میں 5 طاق آتے ہیں اور ممکنہ شب قدر موجود ہے۔ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، چند روزے رہ گئے ہیں، تو اب اس میں بھی یہی سلسلہ رہے گا انشاءاللہ۔ اذان فجر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سوالات لیں گے آپ کے۔ آج بھی یہی سلسلہ ہے، جلدی جلدی آپ کال ملائیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وہ سب ان باکس سے 1-2 سوالات تھے میرے پاس، وہ یہ کہ روزے کی حالت میں کیا کلر لگایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اور خواتین کا یہ سوال تھا کہ اگر اعتکاف میں ہم بیٹھے ہوں اور اس میں ہمیں ایسی ضرورت ہو، یعنی والدین کی خدمت کی، یا کوئی بچہ چھوٹا ہے اس کے لیے، تو کیا دوسرے امور انجام دیے جا سکتے ہیں؟ کچھ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلر لگانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس سے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی مخصوص جیسے بلیک کلر کو سرکار نے منع فرمایا تو وہ ممانعت کی الگ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن روزے میں کلرز کی ممانعت یا اجازت اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اجازت ہے، ممانعت نہیں۔ اور خواتین اپنی جائے اعتکاف میں جہاں پر انہوں نے کمرے میں اعتکاف کیا ہوا ہے، وہ بطراف میں فنائے مسجد ہے، تو وہاں تک تو وہ خدمت سر انجام دے سکتی ہیں، لیکن اگر وہ روم سے باہر نکل آئیں اور بغیر کسی شرعی وجہ کے، شرعی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ وضو کرنے جا رہی ہیں یا واش روم وغیرہ جانا ہے، یا اگر کوئی سحری افطار بنانے والا نہیں ہے تو اپنی تیار کرنے، دوسرے کے نہیں اپنی، تو لہٰذا اگر ان وجوہات کے بغیر نکلیں گی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ سر میرے 2 سوال ہیں، ایک تو غسل کے بارے میں ہے کہ اگر غسل نہیں کیا اور صرف ناپاکی پانی سے صاف کر کے کوئی نیا کپڑا پہن لیا تو کیا وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جناب۔ اور دوسرا یہ تھا کہ عشر کے حوالے سے ہے کہ اگر فصل بیچ کر اس کے پیسے گھر میں استعمال کر لیے، راشن لے لیا، تو کیا اس پر بھی عشر دینا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ جی استاد۔ جی دیکھیں، جنبی جو شخص ہے جس پہ غسل واجب ہو جائے اس کا بدن پاک ہوتا ہے، اگر ظاہری نجاست دور کر کے کپڑے پہن لیے اور فرض کر لیں پسینہ بھی آ گیا تو اس سے کپڑوں کی ناپاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر نہیں آیا پسینہ وغیرہ تو بدرجہ اولا پاک ہی ہیں۔ اور پیداوار وہ تو ہے کہ اس کا عشر یا نصف عشر لازم ہو گیا ہے، اب آپ نے اس کو اگر پیداوار کو کسی کام میں لگا لیا تو وہ آپ کو ادا کرنا ہے، اس کی قیمت جتنی پیداوار ہوئی تھی اس کا 10%، یا اگر قدرتی وسائل سے سیراب نہیں ہو رہے، آپ ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کر رہے ہیں تو 20% اس کا وہ اللہ کی راہ میں، یعنی نصف عشر 5% دینا ہوگا۔ کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا 3 کویسچن ہے۔ ایک کویسچن یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی کویسچن اگر ضروری ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ایک عورت ہے، مطلب ان کے پاس چند ایکڑ زمین ہے اور جو ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ایسے بندے کو فطرہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تیسرا سوال بتائیے۔ جی، اور اعتکاف کی حالت میں فیمیل اگر دو فیمیل ایک جگہ بیٹھ جائیں تو کیا وہ اعتکاف کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے نا شوگر رہتی ہے بہت زیادہ نا، تو میں جب روزہ رکھتی ہوں نا تو میرا منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل زبان میرے ساتھ نا چپک جاتی ہے، میرے سے بات بھی نہیں ہوتی۔ تو کیا میں 2-3 دفعہ اگر کلی کر لوں تو اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ جی بس جوابات۔ جی، اعتکاف میں بالکل خواتین سوال پوچھ سکتی ہیں، اگر آن ایئر بھی پوچھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جن بہن کے پاس زمین ہے تو وہ زکوٰۃ اور فطرہ نہیں لے سکتی، کیونکہ زمین حاجت اصلیہ سے زائد ہوتی ہے، اور وہ یقیناً 52.5 تولہ چاندی کے برابر تو ہوگی 1,30,000 1,25,000، تو وہ نہیں لے سکتی ہیں۔ اور 2 خواتین ایک جگہ اعتکاف بھل روم میں کر تو سکتی ہیں کہ ایک اپنی جائے اعتکاف مسجد اعتکاف بنا لے، مسجد بیت ایک اپنی بنا لے، لیکن جہاں 2 خواتین مل کر بیٹھیں
اور وہاں خاموشی اور یکسوئی ہو جائے، یہ ناممکنات میں سے ہے، ان میں تباین کی نسبت ہے، تو اس لیے وہ باتیں کرتی رہیں گی اور شاید وہ اعتکاف کی روح سے محروم ہو جائیں، لیکن بہرحال اگر وہ کنٹرول رکھتی ہیں تو کر سکتی ہیں ایک روم میں۔ اور منہ خشک ہو جائے تو کلی نہ کریں، کوشش کریں کہ ایسے ہی چلیں، کوئی بات نہیں، منہ خشک ہو گیا تو آپ نے کون سا تقریر کرنی ہے، اگر کلی کریں گے اس میں خطرہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی قطرہ وغیرہ حلق میں اتر گیا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا، اس سے تھوڑا صبر کریں اور کوشش کریں ایسی غذائیں کھائیں جو بہت زیادہ طبیعت میں خشکی پیدا نہ کریں۔ بعضوں کی طبیعت میں خشکی ہوتی ہے اور گرم چیزیں ہم کھا لیتے ہیں تو پھر اس سے بہت زیادہ منہ خشک ہوتا ہے، اس میں کسی حکیم یا ڈاکٹر صاحب سے آپ مشورہ کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ جی بہتر، سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نماز کا مسئلہ بتایا ہے نا کہ نماز آیت رک جاتی ہے تو دہراتی ہے، اس کے لیے کیا سجدہ سہو ضروری ہے یا ہو جاتی ہے نماز؟ ٹھیک ہے، شامل کرتا ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرے سوال ہے بہت ضروری، جو میں کافی دن سے کال لگا رہی تھی لیکن لگ نہیں رہی تھی۔ جی اچھا، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے اپنے بہنوئی کو 5 لاکھ روپے دیے تھے کاروبار میں لگانے کے لیے۔ 5 لاکھ روپے اس نے کاروبار میں لگانے کے لیے مجھ سے لیے، لیکن اس نے بولا کہ اس میں ہر مہینے جو پروفٹ آئے گا اس میں سے میں تمہیں 20,000 یا 15,000 جو بھی دوں گا جیسا پروفٹ آئے گا، لیکن وہ 2 سال کے اس پہ لیے تھے کہ 2 سال بعد وہ پیسے میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اب جو پروفٹ کے پیسے یا جو بھی وہ مجھے 20,000 یا 15,000 دے رہا ہے وہ کہیں میرا سود تو نہیں بن رہا ہے؟ ٹھیک۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، میرے گھٹنوں کی تکلیف ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں زمین میں بیٹھ نہیں سکتی۔ میں قیام تو کھڑے ہو کے کرتی ہوں، رکوع بھی کرتی ہوں، لیکن سجدہ میں زمین میں بیٹھ کے نہیں کرتی ہوں، میں کرسی پہ بیٹھ کے کرتی ہوں سجدہ۔ اور اگلا سوال بھی بتا دیں۔ بس یہ 2 ہو گئے ٹھیک ہے، سوال۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب علی، سوال بتائیے۔ عبد الرحمان بات کر رہا ہوں جھنگ سے۔ ماشاء اللہ۔ جی سر، میرا کویسچن یہ ہے کہ میں جاب کرتا ہوں، آؤٹ آف سٹی کرتا ہوں، کوئی 300 کلومیٹر ہے۔ اچھا، تو میری پرمنٹ جاب ہے، کبھی میں گھر سے جاتا ہوں نیت کر کے 20 دن کی، کبھی 10 دن کی، لیکن اس طرح مجھے کرتے ہوئے سال ہو گیا ہے۔ تو اب اس سچویشن میں کون سی نماز، قصر پڑھیں گے یا پھر پوری نماز پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ جی سب کالر کو اور شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے 3 سوال کرنے ہیں۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں سحری کے ٹائم میں نے ناک میں اسپرے کیا تھا تو اس کے بعد اگر حلق میں محسوس ہو جائے گا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں کیا شیشہ دیکھنے سے یا نہانے سے منع کیا گیا ہے؟ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ امی کو کہیں سے سونے کا لاکٹ ملا تھا، اب وہ نہیں پتا کہ کتنے گرام کا تھا کتنا نہیں، اور گھر میں سے بھی گم ہو گیا ہے، تو ہمیں اس کی مالیت کا حساب کر کے کیسے دینا ہو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوالات آ گئے آپ کے۔ جی صاحب۔ جی، نماز میں اگر کوئی آیت دہرائی تصحیح کرنے کے لیے تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بہنوئی کو کاروبار کے لیے جو 5 لاکھ روپے دیے، انہوں نے کنڈیشن صحیح نہیں لگائی، اس کو مداربت کہتے ہیں کہ ایک طرف سے مال دوسری طرف سے محنت۔ اس میں پروفٹ ریشو طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جتنا بھی پروفٹ آئے گا اس کا 10% آپ کا، 90% ان کا، یا 50-50%۔ اگر انہوں نے صرف یہ کہا کہ جتنا پروفٹ آئے گا اس میں سے 20,000 15,000 دوں گا تو یہ سود بن گیا اور یہ دونوں گناہ گار ہوئے، ان کو چاہیے اپنا پیسہ واپس لیں اور دوبارہ ری ایگریمنٹ کریں، اور ہمیشہ کوئی کام کرنے سے پہلے معلوم کریں کسی عالم دین سے۔ اب یہ سود کھاتی رہیں اتنے عرصے، وہ بھی ان کو بھی پتہ نہیں تھا، اور یہ دونوں گناہ گار ہوئے۔ تو سر جو پیسہ لے لیا انہوں نے بطور پروفٹ یا سود، تو اب اس کا کیا کریں اس اماؤنٹ کا؟ بہتر تو یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ کسب خبیث ہے ایک طریقے سے، یعنی خبیث مال ہے، سودی اعتبار سے آیا ہے، اچھا، تو یہ اس لیے اس کو ختم کر کے اب دوبارہ ایگریمنٹ کریں۔ اور گھٹنوں کی اگر تکلیف ہے، دیکھیں شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سجدے پہ قدرت نہیں رکھتے تو آپ سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ چاہیں تو پوری نماز ہی بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں کرسی پہ اشاروں کے ساتھ، لیکن اگر چاہیں تو کھڑے ہو کے تکبیر وغیرہ لگا لیں، قرات کر لیں، اور پھر کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے رکوع اور سجود کر لیں۔ یہ تو مساجد میں بھی دیکھا گیا مصعب کہ مرد حضرات کھڑے قیام تو کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، لیکن کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ قیام ان پہ لازم نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا، ہاں، وہ اصل میں پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اصول یہی ہوتا ہے کہ جو سجدے پہ قادر ہے اس سے قیام ساقط نہیں ہوگا، اور جو سجدے پہ قادر نہیں ہے قیام بھی ساقط ہو جائے گا۔ ہاں، اگر سجدے پہ قادر ہے اور قیام بڑا مشکل ہے تو پھر اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر آپ کھڑے رہ سکیں کر کے پھر آپ بیٹھ کے رکوع سجود باقاعدہ کر لیں۔ اس میں تو یہ تک کہا ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے لگا سکتے ہیں تو لگائیں، کیونکہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اصول ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور 300 کلومیٹر دور یہ جاتے ہیں تو دیکھیں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ آپ کے ارادے کا اعتبار نہیں کہ وہاں 10 دن رہوں گا 20 دن رہوں گا، بلکہ جب اس سٹی کے اندر آپ باقاعدہ پہنچ جائیں، پہلے تو شہر کی حدود سے نکلتے آپ شرعی مسافر ہیں،
پھر جب آپ اپنی جاب کے مقام پر پہنچ جائیں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ارادہ کتنا ہے. اگر آپ کا 15 دن یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے تو پوری نماز پڑھیں گے, اور 15 سے کم دن کا ہے تو قصر پڑھیں گے. لیکن یہ تب ہے کہ تنہا ہوں. اگر امام کے پیچھے مقامی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے, چاہے ایک دن کے لیے وہاں پہنچے ہوں. اور سحری میں انہوں نے ناک پہ اسپرے کیا اور پھر حالت روزہ میں کچھ حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے پہنچ چکا تھا. بعد میں نہیں, حالت روزہ میں نہیں کیا. وہ تو ویسے بھی ہمیں بعض اوقات کھٹی ڈکار آ جاتی ہے, یہ کوئی ذائقہ محسوس ہوتا ہے, لیکن وہ حالت روزہ میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اعتکاف میں شیشہ دیکھنا تو بالکل منع نہیں ہے. نہانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خواتین ہیں اور اٹیچ بات ہے تو وہ فنائے مسجد کے حکم میں تو وہاں چلی جائیں, ورنہ صرف ٹھنڈک کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلیں گی تو اعتکاف فاسد ہوگا. اور سونے کا لاکٹ والدہ کو ملا, انہوں نے رکھ لیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ وہ رکھنا جائز نہیں تھا, مسلمان بھائی کی امانت تھی, اس کا عرف کے مطابق اعلان کروانا ضروری تھا. اگر وہ مل جاتے تو مالک کو دیتے, اور جب یقین ہو جاتا کہ مالک تلاش سے مایوس ہو چکا ہے تو پھر خود غریب ہے تو خود رکھ لیں, ورنہ نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں. لیکن والدہ نے غالباً یہ نہیں کیا, اس کو اپنے ملک بنایا تو گناہ گار ہوئیں. اب اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے کا ہوگا, اندازہ کر کے اتنا پیسہ نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی. انہوں نے یہ بتایا تھا مفتی صاحب کہ رکھا تھا لیکن وہ بھی گم ہو گیا انسان. ہاں, وہ تو امانت آ گئی نا ان کے پاس, واجب الادا, وہ تو لازم ہے, دینا پڑے گا. 2 کالرز مزید ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ شرعی مسکین کا بتا دیں کہ شرعی مسکین کا کیا کسی کے پاس اگر اپنا ذاتی گھر ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی مطلب ضروریات زندگی نہیں ہے, جاب بھی نہیں ہے اور بچے بھی چھوٹے ہیں, تو کیا وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے؟ صرف اپنا گھر ہے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ گردے کی میں پیشنٹ ہوں, تو مجھے پیاس لگتی ہے لیکن میں نے کبھی کلی نہیں کی ہے, لیکن میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ کیا گردے کے مریض کو کیا یہ پاسبل ہے کہ جب بہت زیادہ ہونٹ خشک ہو جائے تو وہ کلی کر دے؟ بس یہ 2 سوال ہے. ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی غالباً. جی مصعب. جی, کلی والا تو ابھی ہم نے بتایا کہ اس سے اگر کلی خشک ہو بھی رہا ہے منہ تو کوئی اگر بات وغیرہ نہیں کرنی ہے کچھ تو اس کو برداشت کر لیں. کلی کرنے میں خطرہ یہ ہے کہ حلق میں اتر سکتا ہے, لیکن بہرحال اگر یہ مریضاں ہیں اور ان کو تھوڑا اس سے سکون ملتا ہے تو اس طرح کلی کریں کہ بالکل حلق میں نہ جائے پانی, اور جتنے کلی کی ہے اس پہ کوشش کریں سارے اس کو تھوک دیں, بار بار تھوکتے رہیں. پھر جو داڑھوں وغیرہ میں تھوڑا بہت رہ گیا تو الگ بات ہے کہ تھوک کے ساتھ اگر وہ نگل جاتی ہیں تو اس کی رخصت ہوگی, لیکن احتیاط بہت کرنی ہوگی. اور شرعی مسکین جو انہوں نے صورتحال بتائی, جاب بھی نہیں ہے, بچے چھوٹے ہیں, ذاتی گھر ہے, ذاتی گھر سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ حاجت اصلیہ میں آتا ہے. تو اگر ان کے پاس 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا کیش یا مال تجارت نہیں ہے, اس کے علاوہ ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا مال نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے, جو آج کل 1,25,30 ہزار تک بنتی ہے, تو وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے. انہوں نے مسکین کا لفظ استعمال کیا, شرعی فقیر, اور اس کو پھر آپ زکوٰۃ وغیرہ بالکل دے سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بس یہ تو اگلا ہو گیا. جی کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے, یہ اگر جیسے کسی میرے بھائی نے مجھے پیسے بھیجے, کہا ہے کہ آپ اس میں سے خرچ کر سکتی ہیں نا, وہ کسی کو بھی جب بھی ضرورت ہو دے دیجیے گا, تو کیا میں اس میں سے خرچ کر سکتی ہوں؟ تو اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ شریعت اور فتویٰ ان دونوں میں کیا فرق ہے مفتی صاحب؟ اچھا, شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرا فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ میرا جو گھر ہے اس میں باؤنڈری والز بنی ہوئی ہیں اور بیچ میں گھر بنا ہوا ہے, واکنگ ٹریک ہے 3 سائڈ اور ایک طرف کار پورچ ہے. تو آپ کی کال ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کوشش کیجیے گا. جی صاحب. جی, وہ جو بھائی نے پیسے بھیجے, اگر کلی اختیار دیا ہے کہ چاہو تو تم خرچ کر لو اور چاہو تو صدقہ کر دو, تو بالکل اس میں سے یوز کر سکتی ہیں. اور اگر وہ پولائٹلی بولا ہے, ویسے بھائی بعض اوقات مروت میں کہہ دیتے ہیں بھائی تم بھی چاہو تو خرچ کر لو, اور مقصود ان کا افضل یہی ہے, اولا یہی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں, ترجیح اسی کو دی ہے کہ صدقہ کر دیا جائے, اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر نہ خرچ کریں, وہ غریبوں کو دے دیں, یہ زیادہ بیسٹ ہے. شریعت دیکھیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھیوری لے کر آئے نا, اس کو شریعت کہتے ہیں. وہ قرآن بھی ہے, وہ حدیث بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو علماء اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل اخذ کر کے بتاتے ہیں, اس پر بھی شریعت کا اطلاق ہوتا ہے. اور فتویٰ خاص ہوتا ہے. فتوے کا مطلب اللہ اس کے رسول کا شرعی حکم بیان کرنا,
کہ اللہ رسول نے یہ فرمایا. جب کوئی ہم حکم بیان کرتے ہیں اس کو فتویٰ کہہ دیتے ہیں, اور جو سرکار جو تھیوری لے کر آئے سب کا سب جو ہے وہ شریعت کہلاتی ہے. تو شریعت میں سے فتویٰ ہوتا ہے, ہر فتویٰ مکمل شریعت نہیں ہے, شریعت علیحدہ اس کا ایک جز فتویٰ ہے. جز فتویٰ, ٹھیک ہے. کالرز ہیں, السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا ایک اور کالر ہے, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کال ڈراپ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا شامل کر لیں گے جب جیسی کال آئے گی آپ کی. اچھا مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی تھا, کال آ گئی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. ہلو, ایک سوال تھا میرا جی, کہ اگر مدرسے میں ایک حافظ صاحب ہیں, جی وہ فجر میں سوتے رہتے ہیں اور تراویح وہی پڑھاتے ہیں, ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ انہوں نے بڑی توجہ کی, اس بات کو آبزرو کیا, پھر سوال دیکھیے کیا. پہلی بات تو یہ کہ کسی کے تجسس نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر ایسا ہے کہ فجر کی جماعت ہو رہی ہے اور قاری صاحب پڑے سو رہے ہیں, سب کو پتہ ہے حجرے میں سو رہے ہیں, تو پھر یہ تو گناہ کبیرہ ہے. ان کو اٹھایا جائے. پہلی بات تو یہ کہ اٹھے بھی نہیں بالکل, تو پھر وہ گناہ کبیرہ ہے. اور اگر یہ بات معروف ہو جاتی ہے پھر ایسے شخص کو امام بنانا مناسب نہیں ہوتا, کیونکہ وہ علانیہ گناہ کرنے کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور اگر صرف آپ ہی جانتے ہیں, باقی کسی کے اوپر اس کا انکشاف نہیں ہے, تو باقی لوگ بہرحال پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو پڑھ لیں, چاہے تو اجتناب کریں. ٹھیک ہے جناب, آپ کے سوالات ہم نے پہنچا دیے. مزید آپ کے جو سوالات آئیں گے انہیں بھی شامل کر لیں گے. اچھا مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ جیسے سنتیں پڑھی جا رہی ہیں, تو 2 رکعت میں جو 2 صورتیں پڑھی ہیں, تو کیا وہی صورتیں دہرائی جا سکتی ہیں بقیہ 2 رکعتوں میں؟ کیا حکم ہے اس کے لیے؟ جی دیکھیں, یہ صورتوں کی ترتیب کا حکم جو ہے نا وہ شفعہ کے اندر ہوتا ہے. شفعہ کا مطلب 2 رکعتیں, پہلی اور دوسری میں ترتیب قائم رکھیں گے, تیسری چوتھی میں الگ ترتیب ہے. وہ چاہے ان سے پہلے والی آپ پڑھ لیں ان کے اندر, یا یہی والی دہرا لیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پہلی اور دوسری, اسی طرح تیسری اور چوتھی, ان میں ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے اور اس کا خیال رکھیں. اچھا ایک صاحب نے بھی سوال ان باکس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اب 60-65 سال کی عمر ہے میری, میں نے اب تک جتنی نمازیں پڑھی اس میں کبھی ترتیب میرے ذہن میں نہیں رہی کہ قرآن کی کون سی صورت پہلے ہے اور کون سی بعد میں ہے, تو میری ان نمازوں کا کیا ہوگا, کیا سلسلہ ہوگا, یا کس طرح کیا دہرائی جائیں گی؟ یہ بھی ایک سوال تھا. جی ہاں, دیکھیں اب اس میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ضرور غلطی ترتیب سے پڑھا ہوگا, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری کے ساری بالترتیب پڑھی ہوں گی. تو لہٰذا جب اس طرح شک و شبہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں احتیاطاً توبہ ہوتی ہے. اعادہ نماز وغیرہ یا اور کوئی گناہ کا ہم حکم ان پہ نہیں لگا سکتے, تو اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کر لیں. ٹھیک ہے. کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. میرے 2 سوال ہیں سر. جی بتائیے. تو ایک سوال بتائیے, یہ میں نے اگر روزہ لاہور میں رکھا ہے تو افطاری کراچی میں تو کیا ایسے روزہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال بتائیے, میرے والد صاحب وہ بیمار ہیں 5-6 مہینے سے, تو انہیں روزے نہیں رکھے, تو ان کو کیا ہوگا, کیا کفارہ ہوگا, یہ بتا دیں سر. ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. ہلو. جی آواز آ رہی ہے, سوال بتائیے. سر کتنا مفتی سوال ہے, اور مدارس میں دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے کنٹرول روم میں آ چکا ہے. السلام علیکم. چار بول رہا ہوں دبئی سے. جی سر میں نے ایک رشتہ دار اس کو پیسے دیے 5-6 لاکھ روپیہ, تو ابھی وہ واپس نہیں دے رہا, کافی دیر ہو گئی. اس کے اوپر میرے کو وہ زکوٰۃ پڑے گی نہیں پڑے گی, اس کے بارے میں تھوڑا بہت. ٹھیک ہے جناب, جوابات پہ آ جاتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی انہوں نے فرمایا کہ روزہ میں نے لاہور میں رکھا, کراچی میں افطار, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چاہے اس میں گھنٹے کا فرق پڑ جائے, جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں میرے خیال میں آدھا گھنٹے کا تقریباً فرق آ رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جہاں آپ نے سحری کی اس مقام کا اعتبار ہوگا, جہاں افطار کریں گے وہاں اس مقام کا اور اس کے اوقات کا اعتبار کیا جاتا ہے. اگر والد صاحب یہ کہتے ہیں بیمار ہیں, روزے نہیں رکھ سکتے, تو پھر یہ دیکھیں کہ آئندہ زندگی میں صحت کی امید ہے, تو پھر تو انتظار کریں اور بعد میں قضا کریں. اور اگر صحت کی امید بالکل نہیں ہے تو ہر روزے کے بدلے میں تقریباً 300 روپیہ فدیہ ادا کر دیں. اور فطرانہ انہوں نے پوچھا, وہی 300 روپے ہے اس دفعہ تقریباً, اور مدارس میں دینا اولا اور افضل ہے, جہاں واقعی بچے اچھے انداز سے پڑھ رہے ہوں, انتظام اچھا ہو, اخلاص سے پڑھ رہے ہیں, تو وہاں بالکل آپ دے سکتے ہیں. اور رشتہ دار کو انہوں نے 5 لاکھ روپے قرض دیا, وہ واپس نہیں کر رہے, تو جب تک وہ قرض ان کے پاس رہے گا اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی, لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ قرض آپ کے واپس مل جائے گا. چاہیں تو ابھی ادا بھی کر سکتے ہیں, آپ ادا کرتے چلے جائیں, لیکن ادائیگی واجب اس وقت ہوگی جب ملے گا. گویا کہ زکوٰۃ بنتی رہے گی لیکن ادائیگی بعد میں لازم ہے, اور پہلے دے دیں تو اچھا ہے, افضل ہے. ٹھیک. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب.
سر میرا یہ سوال ہے. ہیلو جی آ رہی ہے بات آپ کی. سر میرا یہ سوال ہے کہ میرا 3 مرلے کا مکان ہے, ڈبل ٹرپل سٹوری ہے, تو اس پہ کیا میری بنتی ہے زکوٰۃ وغیرہ؟ اچھا ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. کالز کا تانتا بندھا ہوا ہے ماشاءاللہ, لیکن ظاہر ہے مواصلاتی نظام. جی وہ صاحب. جی دیکھیں, مکان ذاتی مکان جو آپ کے رہنے کا ہے, چاہے 10 کروڑ روپے کا ہو, اس پہ زکوٰۃ بالکل بھی نہیں ہوگی. حاجت اصلیہ میں آتا ہے. جی ہاں بالکل حاجت اصلیہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. مزید کالرز اگر ہیں تو ہم انہیں شامل کر لیتے ہیں اور پھر مفتی صاحب سے مزید سوالات آپ کے لے لیں گے. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ہم ظاہر ہے چاند رات کو بہت جاگتے ہیں, تو فجر کی نماز اگر نہ پڑھ سکیں تو کیا ایسی صورت میں ہمیں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں, چونکہ وہ فجر باجماعت نہیں پڑھی ہے, وہ قضا ہوگی, کیا اس کے لیے حکم؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے, اور ایسے رات کو جاگنا کہ فجر ہی قضا ہو جائے وہ بھی غیر مناسب ہے. لیکن بہرحال نماز عید کی ادائیگی اور نماز فجر ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں سیپریٹ ہے. جی ہاں, وہ الگ عبادت ہے, یہ الگ عبادت ہے. خدا نہ خواستہ فجر نہیں پڑھی تو عید نہ چھوڑی جائے, عید ضرور پڑھیں, واجب ہے. ٹھیک. جی ہاں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ 3 تولے سونے کے علاوہ میرے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے, اپنا گھر بھی نہیں ہے, کوئی سیونگ نہیں ہے, تو کیا مجھ پہ زکوٰۃ ہوگی؟ بس یہ سوال ہے میرا. اور دوسرا ایک اور سوال ہے کہ جو روزہ چھوڑتے ہیں لوگ, جوان بچے, تو جی کان میں درد ہے, ناک میں درد ہے, تو ان کے متعلق بس مجھے پوچھنا ہے, کیونکہ جوان بچے روزہ چھوڑتے ہیں میرے جاننے والے, تو ان کے متعلق ضرور بتائیے. ٹھیک ہے. جی وہ صاحب. جی بالکل, یہ 3 تولہ سونا ہے, اس کے علاوہ کوئی مال نہیں, تو ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور جوان بچے اگر بغیر کسی تھوڑے بہت عذر میں کان میں درد, ٹانگ میں درد جیسے کہہ رہی ہیں, اور روزہ توڑ دیا, تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے, اور اس میں 1 روزہ قضا کا اور 60 روزے لگاتار کفارے کے رکھنے ہوں گے. ایک دن بھی اگر ناغہ ہو گیا پھر سرے سے گنتی سٹارٹ ہوگی, اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. اس لیے بچوں کو شروع سے, اس لیے نبی کریم نے جو فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو, 10 برس کا ہو جائے مار کے نماز پڑھاؤ. اور فقہا نے اسی کے روشنی میں فرمایا کہ بچے کو 7 برس سے روزے کا کہو, 10 برس میں اس میں تھوڑی سختی کرو اگر روزے کی طاقت رکھتا ہے, تاکہ بعد میں اس کے اندر ہمت رہے. یہ پہلے رکھواتے نہیں ہیں والدین, اور پھر بچے ایسا معاملہ کرتے ہیں, تو بہرحال کفارہ تو لازم ہوگا. ٹھیک, بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم, کل جب ہم حاضر ہوں گے تو تاقرات ہوگی, اور ممکنہ شب قدر 21ویں شب ہوگی, تو اس پر خصوصی اہتمام ہے. رات 11 بجے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. محفل نعت ہوگی انشاءاللہ, حضور کی بارگاہ میں ہدایہ نعت اور درود و سلام پیش کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر اسی انداز میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ, علم و علماء اور دیگر سیگمنٹس پیش کیے جائیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے, ہے سارے